بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، نمرود نام کے بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پہ بہت ظلم و ستم کرتا اور قتل بھی کرواتا۔ نمرود کی بادشاہت کے دوران رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک نومولود بچوں کا قتل عام تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اس دور کے کاہنوں نے پیشن گوئی کی کہ بابل میں ایک عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ابراہیم ہوگا، جو بت پرستی اور نمرود کی بادشاہت کے خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس پیشن گوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والا نومولود بچہ ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے ابراہیم کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7,000 بچوں کو قتل کروایا۔ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم مخفیانہ طور پہ پیدا ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم کی ماں کو درد ذا کا احساس ہوا تو شہر سے باہر گئی اور ایک غار میں بچہ جننے کے بعد غار کا دروازہ بند کر کے شہر واپس آ گئی۔ آپ کی والدہ ہر روز اپنے بچے کو دودھ دینے کے لیے مخفیانہ طور پہ وہاں جایا کرتی۔ بعض تاریخی مصادر میں حضرت ابراہیم کی ولادت کے حوالے سے آیا ہے کہ نمرود نے نومولود بچوں پر صحیح نگرانی کرنے کی خاطر اپنے سمیت تمام مردوں کو شہر سے باہر نکالا اور تمام عورتوں پہ کڑی نگرانی شروع۔ ایک دن نمرود اپنے وزیر حاضر کو کسی کام سے شہر روانہ کرنے پہ مجبور ہوا۔ اسے شہر روانہ کرتے وقت تاکید کی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، لیکن حاضر شہر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کے پاس چلا گیا، جس سے اس کی بیوی حاملہ ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو شہر سے دور کسی غار میں لے جا کے رکھا اور وہاں اسے کھانے پینے اور دیگر ضروری چیزیں مہیا کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد جب نمرود کو کاہنوں کی پیشن گوئی کے غلط ہونے کا یقین ہوا اور وہ دوسرے مردوں کے ساتھ شہر واپس لوٹ آئے تو اسی زمانے میں حضرت ابراہیم غار میں متولد ہوئے تھے۔ البتہ یہ بات اس بنا پر درست ہے جس کے تحت آزر حضرت ابراہیم کا باپ ہو نہ کہ چچا۔ نمرود چونکہ بت پرست تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں بت پرستی کو رائج کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے حضرت ابراہیم کی مخالفت کی۔ تاریخی مصادر میں ہے کہ نمرود خدا کی تلاش اور ان سے لڑنے کے لیے اپنے پالتو خوابوں کے ذریعے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ آخر کار وہ بزیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا کو پیدا کیے بغیر واپس زمین پہ آ گیا۔ تاریخی مصادر میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل الدخان ذکر کیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنانے کا کہا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہوا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کی اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ آسمانوں میں خدا کی جستجو سے جب نمرود نا امید ہوا تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا اور اسے اکتا پرستی کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے ضعیف انسان، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے ضعیف مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے اپنے علاوہ کسی اور کی بادشاہی سے انکار کرتے ہوئے خدا سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دے دی۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں نے نمرود کے سپاہیوں پہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ کچھ مدت بعد وہی فرشتہ دوبارہ نمرود کے پاس آیا اور اسے اس کے لشکر کی شکست کی یادآوری کرتے ہوئے خدا پر ایمان لانے کا کہا اور قبول نہ کرنے کی صورت میں موت واقع ہونے کی دھمکی بھی دے دی۔ نمرود نے اس دفعہ بھی قبول نہیں کیا۔ خدا نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کیا جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور درد کی شدت یہاں تک تھی کہ وہ اپنے آپ سر پہ مارنے لگتا، جس سے مچھر کچھ لمحے کے لیے آرام سے بیٹھ جاتا، یوں سے بھی آرام ملتا۔ اس کے بعد جو بھی نمرود کے پاس آتا اس کے احترام میں ہاتھ کا بوسہ لینے کے بجائے اسے آرام اور سکون دینے کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑی کی کئی وار رسید کرتا۔ تاریخی مصادر کے مطابق یہ حالت 40 سال تک جاری رہی اور اس کے بعد نمرود دنیا سے چل بسا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان، نبی، پیغمبر، ابو الانبیاء، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دوست برگزیدہ اور پیارے نبی کو قرآن مجید میں امہ، امام الناس، حنیف المسلم کے ناموں سے بار بار ذکر کیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی اولاد سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ مسلمان ان کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ ابراہیم کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ عہد نامہ قدیم میں ہے۔ اسلام کی کتاب قرآن مجید میں بھی بہت سارے ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔
اسلام کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ شرک، ستارہ پرستی اور بت سازی کے خلاف اپنی قوم اور اوروں کے ساتھ ان کا مجادلہ و محاجہ بڑے زور سے پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم کا بچپن میں ہی رشد عطا کیا گیا اور قلب سلیم بھی عنایت فرمایا گیا۔ تکوینی عجائبات اور ملکوت السماوات والارض ان کے سامنے تھے، انہی کے مشاہدے سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا۔ بت پرستی کے خلاف ابراہیم کے جہاد کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم اور آزر کے اختلاف عقائد کو جس طرح نمایاں کیا گیا اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوئے، اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو بھی پا سکتے ہیں اور اپنے لیے شمع ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو ملت ابراہیمی ہونے پہ فخر ہے۔ ان کے بارے میں یہ تو کہیں وضاحت نہ ہوئی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی یا ان کی بعثت محض روحانی تھی۔ البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس امر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھا۔ اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو ابراہیم پہ نازل ہوئے۔ ایک صحیفہ جو ان کی طرف سے منسوب ہے، یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہو کے شائع ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ موحد، مسلم اور راست رو تھے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ہم نے تیری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ ابراہیم راست رو مسلم کے دین پہ چل اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ گویا مسلمان نہ صرف امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی متعلق ہیں۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ علی بن مسر اور ابن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یا خیر البریہ، اے مخلوقات میں سے بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یعنی یہ ان کا لقب ہے۔ الندوی نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم اقلیم صوبہ بابل کے مقام کوزی میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام نونا تھا، اور ایک روایت ہے کہ ابراہیم کلدانیہ کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ تورات کی روح سے حضرت ابراہیم 2200 قافمی میں عراق کے قصبے ارب میں پیدا ہوئے۔ ناحور اور حاران ان کے بھائی تھے اور حضرت لوط حاران کے بیٹے تھے۔ قرآن حکیم اور تورات اس امر پر متفق ہیں کہ آپ کی قوم بت پرست تھی۔ آپ کے والد کا نام تورات میں تارخ لکھا ہے، لیکن قرآن حکیم نے اسے صنم سازی اور بت تراشی کی وجہ سے آزر کہہ کے یاد کیا۔ قرآن حکیم کی روح سے آپ کو بچپن ہی میں رشد اور قلب سلیم عطا ہوا اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو یقین کامل حاصل ہوا۔ تالموت کی روز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پہ ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تارخ کے ہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم کے قتل کے درپے ہوا، مگر تارخ نے اپنے غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد تارخ نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپایا جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم کو حضرت نوح کے پاس بھیجا جہاں وہ 39 برس تک رہے۔ تالموت کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم نے اپنی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا، اور جب ابراہیم 50 برس کے تھے تو آپ حضرت نوح کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے جہاں وہ تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت کے راز سے آگاہی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے تشفی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے، فرمایا، کیا اس پر تیرا ایمان نہیں؟ بولے، کیوں نہیں؟ ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کے لیے اطمینان چاہتا ہوں۔ فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ان کے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا رکھ، پھر انہیں بلا، وہ تیری طرف دوڑ کر آئیں گے، اور یقین رکھ کہ اللہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع ہی سے بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا۔ آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بزرگ کا مباحث اس طرح سے مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے ابی سے کہا کہ اے میرے بزرگ، تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے؟ اے میرے بزرگ، مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا، سو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے بزرگ، شیطان کی عبادت نہ کرے کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے بزرگ، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو تو شیطان کا دوست بن جائے۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ اگر تو باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کروں گا اور تو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا۔ کہا، تجھ پہ سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا،
وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اللہ ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا، امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے بت پرستی کو کن کن دلائل و براہین سے رد کیا، اس کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب ابراہیم نے ابی آزر سے کہا تو بتوں کو معبود بناتا ہے، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ جب اس پہ رات چھا گئی، اس نے ستارہ دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ سو جب وہ ڈوب گیا، کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب وہ بھی ڈوب گیا، کہا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ کہا ہے میری قوم، میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا، کہا کیا تم مجھے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ہاں یہ کہ میرا رب کچھ چاہے، میرے رب کا علم تمام چیزوں کو لیے ہوا ہے، بس کیا تم مجھے نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا ہے جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ بس بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ امن کا حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا، اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار جب سارے لوگ کسی تہوار پہ گئے ہوئے تھے، اپنے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اس پر قوم بہت سیخ پا ہوئی اور آپ کے لیے سزا تجویز کرنے گئی۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے، جب اس نے اپنے ابی اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ مورتیں کیا ہیں جن کی تنظیم میں تم لگے ہو، یعنی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا۔ کہا تم اور تمہارے بزرگ کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے؟ یہ نہیں، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم تمہاری پیٹھ پیچھے چلے جانے کے بعد تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ سو ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ فعل کیا؟ یقیناً وہ ظالموں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ کہنے لگے اسے سامنے لاؤ لوگوں تاکہ وہ گواہی دے۔ کہا ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ ان کا بڑا یہ ہے، سو ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں۔ سو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو، پھر اپنے سر اوندھے ڈال کر گر گئے، یعنی قائل ہو گئے۔ تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے۔ کہا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تالمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا، اور جب ابراہیم 50 برس کے تھے تو آپ حضرت نوح کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آ گئے، جہاں 12 ماہ سے منسوب 12 بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ آپ نے پہلے تو والد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو آپ نے بتوں کو توڑ دیا۔ تاریخ نے اس کی شکایت نمرود سے کی کہ 50 برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا آج اس نے یہ حرکت کی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر باز پرس کی۔ آپ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ نمرود نے آپ کو جیل بھجوا دیا اور معاملے کو شورا کے سپرد کر دیا۔ شورا کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں ڈالا جائے۔ چنانچہ آگ کا بڑا الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ کے بھائی اور خسر ہاران کو بھی آگ میں ڈالا گیا، کیونکہ نمرود نے جب تاریخ سے یہ پوچھا کہ تیرے بیٹے کو تو میں نے 45 کے دن ہی قتل کرنا چاہا، تو نے اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں قتل کروایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہاران کے کہنے پہ حرکت کی تھی، اس لیے اسے بھی مستوجب سزا گردانا گیا۔ آگ میں گرتے ہی ہاران جل مرا اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ میں ٹہل رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پہ ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ تورات بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے ار کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرستی، اور انجیل برناباس میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے تھے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کی پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے،
और जिस तरह उसका जी चाहता है नाक, कान, आंखें और जिस्म तराश देता और फिर खरीदने वालों के हाथ फरोख्त कर देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते हैं या खुदा के मिसलो हमसर कहे जा सकते हैं? बस बासत से सरफराज होकर सबसे पहले उन्होंने इसी तरफ तवज्जो फरमाई। कुरान अजीज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस हकीकत है और बसीरत अफरोज रुश्द व हिदायत का इस तरह जिक्र करता है, और बिलाशुबा हमने इब्राहीम को अव्वल ही से रुश्द व हिदायत अता की थी और हम उसके मामले के जानने वाले थे। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मुजस्सिमे क्या हैं जिनको तुम लिए बैठे हो, कहने लगे हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की पूजा करते पाया है। इब्राहीम ने कहा कि बिलाशुबा तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हैं। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे लिए कोई हक लाया है? ये यूं ही मजाक करने वालों की तरह कहता है। इब्राहीम ने कहा कि ये बुत तुम्हारे रब नहीं बल्कि तुम्हारा परवरदिगार जमीनों और आसमानों का परवरदिगार है, जिसने उन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात का कायल हूँ। और जब किस जलीलुल कद्र हस्ती पर अल्लाह ताला की जूदो करम और अताओ नवाल का फैजान है गायत व बेनिहायत सूरत रफ्तार के साथ हो रहा था, तो उसका ये नतीजा निकला कि इसने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सफ में नुमाया जगह पाई और इसकी दावत व तबलीग का महवर व मरकज दीन हनीफ करार पाया। और उसने जब ये देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में इस कदर मुनहमिक है कि खुदाए बरतर की कुदरत मुतल्लिका और उसकी अहदियत व समदियत का तसव्वुर भी उनके कुलूब में बाकी न रहा और उनके लिए खुदा की वहदानियत के अकीदे से ज्यादा कोई अचंभे की बात न रही, तब उसने कमर हिम्मत चुस्त की और ज़ात वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीन हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ए कौम, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में मशगूल हो? क्या तुम इस कदर ख्वाब गफलत में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने आलात से घड़कर मुजस्मे तैयार करते हो और अगर वो मर्जी के मुताबिक न बने तो उनको तोड़ के दूसरा बना लेते हो, बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफा और जरर का मालिक समझने लगते हो? तुम इस खराफात से बाज आओ, खुदा की तौहीद के नगमे गाओ और इसी एक मालिक हकीकी सामने सर न्याज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा और कुल कायनात का खालिक मालिक है। मगर कौम ने इसकी आवाज पर मुतलकन कान न धरा और चूंकि गोश हक नयोश और निगाह हक बीन से महरूम थी, इसलिए उसने जलील कदर पैगंबर की दावत हक का मजाक उड़ाया और ज्यादा से ज्यादा तमर दोस्ती, दो सरकशी का मुजाहरा किया। दोस्तों, जब बाप और बेटे के दरमियान इत्तेफाक की कोई सूरत न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्तो हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई इख्तियार की और अपनी दावत हक और पैगाम रिसालत को वसी किया। और अब सिर्फ आज़र ही मुखातिब न रहा बल्कि पूरी कौम को मुखातिब बनाया, मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक न सुनी और दावत हक के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। उनके कान मौजूद थे मगर हक की आवाज के लिए बहरे थे। पुतलियां आंखों के हल्कों में जिंदा इंसान की आंखों की तरह हरकत जरूर करती थी मगर हक की बसारत से महरूम थी। जबान गोया जरूर थी लेकिन कलम हक के एतबार से गूंग थी। उनके दिल हैं पर समझते नहीं, उनकी आंखें हैं पर देखते नहीं और उनके कान हैं पर उनसे सुनते नहीं। ये चौपाओं की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा बेराह। यही है जो गफलत में सरशार हैं। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज्यादा जोर देकर पूछा कि ये तो बताओ कि जिनकी तुम परस्तिश करते हो ये तुमको किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहने लगे इन बातों के झगड़ों में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो ये जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, लिहाजा हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक खास अंदाज से खुदाए वाहिद की हस्ती की जानिब तवज्जो दिलाई, फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बुतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ खतर होकर इनसे ऐलान जंग करता हूँ कि अगर ये मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकालें। अलबत्ता मैं सिर्फ उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों की परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और राह रास्त दिखाई, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो जो मुझको शिफा बख्शता है, और जो मेरी जीस्त व मौत दोनों का मालिक है, और अपनी खताकारी के वक्त जिससे मैं ये तमा करता हूँ कि वो क़यामत के रोज मुझको बख्श दे और मैं उसके हुजूर में ये दुआ करता रहता हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की कुव्वत अता कर और मुझको नेकोकारों की फहरिस्त में दाखिल कर और मुझको जबान की सच्चाई अता कर और जन्नत नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजिर और कौम आजिर के दिल किसी तरह कबूल हक के लिए नरम न हुए और उनका इनकार और जहूद हद से गुजरता ही रहा। ऐ मेरी कौम, तुम जो कुछ खुदा के साथ शरीक ठहराते हो मैं उससे बेजार हूँ। मैंने तो हर तरफ से मुंह मोड़कर सिर्फ उसी हस्ती की तरफ अपना रुख किया जो किसी की बनाई नहीं बल्कि आसमानों जमीन की बनाने वाली है और जिसके हुक्म कानून पर तमाम आसमानी और अर्जी मखलूकात चल रही हैं, और मैं उनमें से नहीं जो उसके साथ शरीक ठहराने वाले हैं। और फिर इब्राहीम से उसकी कौम ने रद्दुकत की। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में रद्दुकत करते हो? हालांकि उसने मुझे राह हक दिखा दी है। जिन्हें तुमने खुदा का शरीक ठहरा लिया है मैं उनसे नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे। मेरा परवरदिगार अपने इल्म से तमाम चीजों का इहाता किए हुए है। फिर क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और देखो मैं उन हस्तियों से क्यों कर डर सकता हूँ जिन्हें तुमने खुदा का शरीक ठहरा लिया है।
جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراؤ جن کے لیے اس نے کوئی سند و دلیل تم پر نہیں اتاری۔ بتلاؤ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی کی راہ امن کی راہ ہوئی؟ اگر علم و بصیرت رکھتے ہو جن لوگوں نے خدا کو مانا اور اپنے ماننے کو ظلم سے یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور دیکھو یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پہ دی تھی۔ ہم جس کے مرتبے بلند کرنا چاہتے ہیں اسے علم و دلیل کا عرفان دے کر بلند کرتے ہیں، اور یقیناً تمہارا پروردگار حکمت والا علم رکھنے والا ہے۔ نمرود کو جب یہ معلوم ہوا تو آپے سے باہر ہوا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کی پیغمبرانہ تبلیغ دعوت کی سرگرمیاں اگر اسی طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملوکیت اور الوہیت سے سب رعایا کو برگشتہ کر دے گا، اور اسی طرح باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس لیے اس قصے کا ابتدا میں ہی خاتمہ کر دینا بہتر ہے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو دربار میں حاضر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تو کیوں انکاری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا واحد کا پرستار ہوں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہے اور وہی ان سب کا خالق و مالک۔ تو بھی اسی طرح کا ایک انسان ہے جس طرح ہم سب، تو پھر کس طرح کا رب یہ خدا ہو سکتا ہے اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب تو اس کا ایسا وصف بیان کر کے جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے۔ کچھ فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے ناشنا نمرود سے کہنے لگا، اس طرح موت و حیات تو میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کہہ کر اسی وقت ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کی گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کی سزا یافتہ مجرم کو جیل سے بلا کے حکم دیا کہ جاؤ ہم نے تمہاری جان بخشی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں بھی کس طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی کیا خصوصیت رہی؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ نمرود یا تو موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناشنا ہے یا جمہور اور رعایا کو مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکے کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں بلکہ نیست سے ہست کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اسی طرح کسی کو قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسانی کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو سکتا تو ابراہیم سے گفتگو کرنے والا نمرود سریر آرائے سلطنت نہ ہوتا بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس تاج و تخت کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زیر زمین دفن ہو چکے اور ابھی کتنوں کی باری ہے۔ تاہم ابراہیم نے سوچا کہ میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفے میں بحث شروع کی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ جمہور کو مغالطے میں ڈال کر اصل معاملے کو الجھا دے گا۔ اس لیے انہوں نے اس دلیل کو نظر انداز کر کے سمجھانے کا ایک دوسرا پیرا اختیار کیا اور ایسی دلیل پیش کی جس کا صبح و شام ہر شخص آنکھوں سے مشاہدہ کرتا اور بغیر کسی منطقی دلیل کے روز و شب کی زندگی میں اس سے دو چار ہوتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، بس اگر تو بھی اسی طرح خدائی کا دعوے دار ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ یہ سن کر نمرود مبہوت اور لاجواب ہو کے رہ گیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس مقابلے کی مغالطے کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں ایک ایسی ہستی کو مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اسی نے بنایا ہے، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا کہ اس کی کوئی شے نہ وقت مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کہا تھا کہ میرے معبود نے ملک کو سلطنت بخشی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، میرا معبود اور پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی جسے چاہوں زندہ رہنے دوں اور جسے چاہوں مار ڈالوں۔ ابراہیم نے جواب دیا، اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکالے۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اس قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا یہ بھی بتاتے ہیں۔ قوم ابراہیم سے مراد ان کی وہ قوم ہے جس کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، پھر ان سے مایوس ہو کر اللہ کے حکم سے انہوں نے ہجرت فرمائی۔ قرآن میں 2 مرتبہ ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنی نعمت چھین کر اس کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا اور ایک حقیر مچھر یا چیونٹی سے ان کے بادشاہ نمرود بن کنان کو ہلاک کیا اور اس کے ساتھیوں کو غارت کر دیا۔ قوم ابراہیم کو ہلاک نہ کیا گیا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ہلاکت کے لیے کوئی مطالبہ نہ کیا تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کی بت پرستی کو چھوڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ قوم ابراہیم دنیا سے مٹ گئے اور ایسی مٹی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس میں سے اگر کسی کو بقا نصیب ہوا تو صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک فرزندوں اسماعیل و اسحاق کی اولاد کو ہی نصیب ہوا۔
قرآن میں اگرچہ اس عذاب کا ذکر نہیں کیا گیا جو حضرت ابراہیم کے نکل جانے کے بعد ان کی قوم پہ آیا، لیکن اس کا شمار معذب قوموں میں ہی کیا گیا۔ چنانچہ ضمن نتیجہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ان مہاجرین کی فہرست میں آزر کا نام شامل نہ تھا، جسے ابراہیم سلام کر کے رخصت ہو چکے تھے۔ یاقوت الحموی نے بھی آزر کے شام میں وارد ہونے پہ شک ظاہر کیا، لیکن تاریخ سے جو بہت حد تک اسرائیلیات سے ماخوذ ہے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کی والد تارخ کی وفات ہاران میں واقع ہوئی۔ اس سے اس گمان کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تارخ اور آزر دو مختلف ہستیاں ہیں۔ دیار غریب میں پہنچ کر ابراہیم سرگردہ رہے، جیسے کہ تالمود کا بیان ہے کہ اس کی روح سے بالآخر آپ کنعان کے علاقے میں مقیم ہو گئے، لیکن آپ کے ساتھ آزر نہ تھا۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ہاجرہ کے بطن سے اور اسحاق سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور اس کے علاوہ کئی اور بچے کنانی زوجہ کے بطن سے۔ ابراہیم کی بیوی سارہ بنت لابن بن بشویل بن نحور جو ابراہیم کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہوں نے ہاجرہ سے نکاح کیا۔ سارہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ خوبصورت تو تھیں لیکن بانج تھی۔ جب آپ مصر پہنچے تو مصر کے بادشاہ نے ان کی خوبصورتی کے پیش نظر انہیں اپنے بال میں رکھنا چاہا۔ اس موقع پہ تورات میں آپ کو کاذب کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی 17 سالہ بیوی سارہ کو بہن کہہ کر مصریوں کی دست برد سے محفوظ رکھنا چاہا۔ بائبل میں آیا ہے، سر جب ابراہیم مصر پہنچا، مصریوں نے اس کی عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے، اور فرعون کے امیروں نے بھی اسے دیکھا اور فرعون کے حضور اس کی تعریف کی، اور اس عورت کو فرعون کے گھر لے گئے، اور اس نے اس کے سبب ابراہیم پر احسان کیا کہ اس کو بھیڑ بکری یا گائے بیل، گدھے اور غلام لونڈی اور گدھیا اور اونٹ دی۔ اور پھر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان کو ابراہیم کی بیوی سری سارہ کے سبب بڑی مار دی۔ تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیا کہا؟ کیوں نہ بتایا کہ یہ میری بیوی ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ یہاں تک کہ میں نے اسے اپنی جورو بنانے کو لیا۔ دیکھ، یہ تیری بیوی حاضر ہے، اسے لے جا اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں لوگوں کو حکم دیا۔ تب انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اور جو کچھ اس کا تھا روانہ کیا۔ یوسف ظفر اپنی کتاب یہودیت میں ابن خلدون اور تورات کی دیگر مفسرین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس وقت کے فرعون نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی آپ کی زوجیت میں دے دی۔ چونکہ دوسری بیوی رسم و رواج کے مطابق پہلی کی لونڈی بن کے رہتی ہے، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت ہاجرہ کو لونڈی کہہ کے بتایا کہ حضرت اسماعیل لونڈی کی اولاد ہونے کی وجہ سے حضرت اسحاق سے کمتر ہیں۔ ابراہیم کو اولاد کی تمنا تھی۔ کنعان کے علاقے میں مقیم ہونے کے بعد آپ نے اولاد کے لیے دعا کی۔ قرآن میں وارد ہوا، اے میرے پروردگار، مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر۔ حضرت ابراہیم نے ہاجرہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ایک حلیم بچے اسماعیل کی بشارت دی۔ ان کے بطن سے حضرت اسماعیل سے فرزند عطا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بات سے سارہ جل اٹھی ہوں اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم کے مطابق ہاجرہ اور اسماعیل کو گھر سے دور چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہوں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے ماں اور بچے کو عرب کے تپتے ریگزاروں میں چھوڑ دیا، جہاں اللہ کی قدرت سے چشمہ پیدا ہوا اور آبادی بڑھے۔ جب حضرت اسماعیل جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم واپس آئے اور سرزمین مکہ کی آبادی دیکھ کر انہوں نے وہاں اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ چنانچہ اس لیے کعبے کی عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے کیونکہ یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنی تھی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر جب کعبے کی بنیادوں کو اٹھایا تو دعا مانگی کہ ہماری اولاد میں سے ایک نبی پیدا کر اور اس شہر کو برکت والا شہر بنا دے۔ اس واقعے کے ساتھ ہی حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہوئے تو ابراہیم آئے تو انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیا، اور اس آزمائش میں جب ابراہیم پورے اترے تو اللہ نے انہیں امام الناس کا لقب دیا اور انہیں ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت دی۔ ایرانی نمرود کو فریدون کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ بعض مصادر میں اسے حضرت ابراہیم کے دور کے فرعون کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نمرود کا نام بخت النصر کے ساتھ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے واحد مشرک کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی بادشاہت کی مدت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض نے 400 سال عیسوی کے بعد 270 سال اور سب سے کم 69 سال ذکر کیے ہیں۔ دوستو، نمرود چنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نوح جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بابل کا بادشاہ تھا۔ بعض مورخین نمرود کو جام بن نوح کا پوتا قرار دیتے ہیں۔ نمرود حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے قیمتی بتوں سے بھرا تھا۔ نمرود بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا۔ حضرت ابراہیم مختلف طریقوں سے لوگوں کو توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دیتے۔ جب حضرت ابراہیم نے مخفیانہ طور پہ بتوں کو توڑ دیا تو آپ کو نمرود کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم نے نمرود کی ربوبیت کو رد اور خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے قصد سے نمرود سے مناظرہ کیا۔
یہ مناظرہ لوگوں کے سامنے برگزار ہوا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم نے کہا، میرا خدا لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بھی کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ نمرود نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی لانے کا حکم دیا، پھر ان میں سے ایک کو آزاد کرنے اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ گویا جیسے اسے آزادی دی اور اسے زندگی عطا کی گئی اور جسے قتل کیا اسے موت دی گئی۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم بھی خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال دکھاؤ۔ نمرود حضرت ابراہیم کی اس درخواست کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن نے اسی بات کو کافر کے مبہوت ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ مفسرین نمرود کے پہلے جواب کو ایک قسم کا مغالطہ قرار دیتے ہیں، جس کے ذریعے نمرود لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے دوسرے مرحلے میں نمرود کے اس قسم کے مغالطے کو رد کرنے اور اسے لاجواب کرنے کے لیے دوسری درخواست سامنے رکھ دی، جس میں نمرود کے لیے کسی مغالطے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ نمرود کو جب مناظرے میں شکست ہوئی تو اس نے حضرت ابراہیم کو ان کے خداؤں کی بے حرمتی اور انہیں توڑنے کے جرم میں سزا کے طور پر اسے آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ نمرود اور بت پرستوں کے اس فیصلے کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 68 میں ہوا ہے۔ نمرود نے اس مقصد کے لیے ایک خاص جگہ تیار کرنے اور لوگوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنا لوگوں کے لیے اتنا مقدس اور جائز اہمیت قرار دیا گیا تھا کہ عورتیں اپنی حاجت کی برابری اور بیماریوں کی شفایابی کے لیے بطور نظر لکڑیاں جمع کرنے لگیں۔ تاریخی مصادر کے مطابق بابل کے مکینوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے ایک طولانی مدت تک لکڑیاں جمع کی تھیں۔ جب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تو اس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ قرآن کے مطابق جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو خدا کی طرف سے آگ کو ٹھنڈا ہونے اور حضرت ابراہیم کو نہ جلانے کا حکم ملا۔ یوں یہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس واقعے کے چند دن بعد جب نمرود کا اس جگہ سے گزر ہوا تو اس وقت بھی آگ کے شعلے بلند تھے، لیکن اس وقت اس کی تعجب انتہا کو پہنچی جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم آگ کے شعلوں کے درمیان صحیح اور سالم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے حضرت ابراہیم کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اس پر جا کر آگ کے شعلوں کے درمیان حضرت ابراہیم کو دیکھا جا سکے۔ جب نمرود کو یقین ہوا کہ آگ نے حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس وقت اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تمہارا خدا بہت بڑا ہے جس نے تجھے آگ سے محفوظ رکھا۔ اب کیا آپ آگ کے شعلوں کے درمیان سے باہر آ سکتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، میں باہر آ سکتا ہوں۔ نمرود نے دوبارہ کہا، اگر آپ آگ کے اندر بیٹھے رہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ حضرت ابراہیم نے کہا، نہیں۔ اس پر نمرود نے حضرت ابراہیم سے باہر آنے کی درخواست کی، جس پر حضرت ابراہیم آگ سے باہر آئے جبکہ آگ اس وقت بھی شعلہ آور تھی۔ نمرود نے جب یہ معجزہ دیکھا تو حضرت ابراہیم کو آزاد کیا اور خدا کی راہ میں 4000 جانوروں پر مشتمل قربانی پیش کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جب تک ربوبیت کے دعوے سے توبہ کر کے خدا پر ایمان نہ لاؤ گے تمہاری قربانی قبول نہ ہوگی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کعبے کی بنیادوں کو ازسر نو تعمیر کرنا شروع کیا تو یہ دعا مانگی، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب بنا اس کو شہر امن کا اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، تھوڑے دنوں پھر اس کو جبرن بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیاد خانہ کعبہ کی اور اسماعیل اور دعا کرتے تھے، اے پروردگار ہمارے قبول کر، ہم سے بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا، اے پروردگار ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، اور بتلا ہم کو قائد حج کرنے کے اور ہم کو معاف کر، بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پکار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر، دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے تاکہ پہنچے اور اپنے فائدے کی جگہوں پر اور پڑھیں۔ اللہ کا نام کے دن کی جو معلوم ہے، ذبح پر چوپایوں مویشی کے جو اللہ نے دی ہیں ان کو سکھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو۔ پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کے درمیان منادی کر کے انہیں اس گھر کی طرف حج کرنے کی دعوت دیجیے جس کی تعمیر کا ہم نے آپ کو حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے انہیں یہ پیغام پہنچا سکتا ہوں جبکہ میری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی؟ تو اللہ نے فرمایا، تم آواز لگاؤ، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لہٰذا وہ اپنے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت کے مطابق کسی پتھر پہ کھڑے ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق صفا پہ کھڑے ہوئے، اور ایک تیسری روایت کے مطابق ابو قیس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی،
اے لوگوں، تمہارے رب نے اپنے لیے گھر بنایا ہے سو اس کا حج کیا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آواز سن کر پہاڑ جھک گئے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز روئے زمین کے تمام گوشوں میں پہنچ گئی اور اپنی آواز کو انہوں نے باپوں کی سلب اور ماؤں کے بطن میں پوشیدہ انسانوں تک کو سنائی دی۔ جس شہ نے بھی ان کی آواز سنی اس نے ان کا جواب دیا، خواہ وہ پتھر ہو، ڈھیلا ہو یا کوئی درخت، اور ان تمام لوگوں نے بھی ان کے جواب میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں کا جملہ دہرایا، تا قیامت جن کی قسمت میں اللہ نے حج کی سعادت لکھ دی۔ یہ ان مرویات کا خلاصہ ہے جو حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر اور متعدد علماء سلف سے منقول ہے، واللہ اعلم۔ اور ابن جریر اور ابن حاتم نے اس قصے کو بڑی تفصیل سے نقل کیا۔ یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کا کلام ختم ہوتا ہے اور حقیقت حال کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ البتہ جہاں تک آواز لگانے کا مسئلہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہوا تھا۔ دوستوں، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند صفات کے بارے میں بتاتے ہیں، جن میں سے اہم صفت آپ کی مہمان نوازی تھی، جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی مہمان نواز تھے۔ بعض روایات میں ان کی مہمان نوازی کو ان کی اولیات میں شمار کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ مہمان کو شریک کیے بغیر کھانا نہ کھاتے تھے، حتیٰ کہ مہمان کی تلاش میں 2 میل دور تک نکل جاتے۔ خود قرآن ان کی مہمان نوازی کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانش مند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا۔ انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یہ مہمان فرشتے تھے جو بشکل انسان آئے تھے، جنہیں اللہ نے عزت و شرافت دے رکھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ مہمان کی ضیافت کرنا واجب ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، جس کا جواب خلیل اللہ نے بڑھا کر دیا۔ اس کے ثبوت دوسرے سلام پر 2 پیش کا ہونا ہے، اور یہی فرمان باری تعالیٰ ہے۔ فرماتا ہے کہ یعنی جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم اتنا ہی۔ بس خلیل اللہ نے افضل صورت کو اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم چونکہ اس سے ناواقف تھے کہ یہ دراصل فرشتے ہیں، اس لیے کہا کہ یہ لوگ تو ناآشنا سے ہیں۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوان انسانوں کی شکل میں آئے تھے۔ ان کے چہروں پر ہیبت و جلال تھا۔ حضرت ابراہیم اب ان کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہوئے اور چپ چاپ بہت جلد اپنے گھر والوں کی طرف گئے، اور ذرا سی دیر میں تیار بچڑے کا گوشت بھنا بھنایا لے آئے اور ان کے سامنے رکھ دیا، اور فرمایا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ اس سے ضیافت کے آداب معلوم ہوئے کہ مہمان سے پوچھے بغیر ہی ان پر شروع سے احسان رکھنے سے پہلے آپ چپ چاپ انہیں خبر کیے بغیر ہی چلے گئے، اور یہ اجلت بہتر سے بہتر جو چیز پائی اسے تیار کر کے لے آئے۔ تیار فربا کم عمر بچڑے کا بھنا گوشت لے آئے، اور کہیں اور رکھ کر مہمان کی کھینچ تان نہ کی، بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس لا رکھا۔ پھر انہیں یوں نہیں کہتے کہ کھاؤ، کیونکہ اس میں بھی ایک حکم پایا جاتا ہے، بلکہ نہایت تواضع اور پیار سے فرماتے ہیں آپ تناول فرمانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ جیسے کوئی شخص کسی سے کہے کہ اگر آپ فضل و کرم، احسان و سلوک کرنا چاہے تو کیجئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ خلیل اللہ اپنے دل میں ان سے خوفزدہ ہو گئے، جیسے کہ ایک اور آیت میں ہے، یعنی آپ نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھتے نہیں تو دہشت زدہ ہوئے اور دل میں خوف کھانے لگے۔ اس پر مہمانوں نے کہا ڈرو مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو قوم لوط کی ہلاکت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی بیوی صاحبہ جو کھڑی سن رہی تھی وہ سن کر ہنس دی، تو فرشتوں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت اسحاق پیدا ہوں گے اور ان کے ہاں حضرت یعقوب۔ اس پر بیوی صاحبہ کو تعجب ہوا اور کہا ہائے افسوس، اب میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں تو بوڑھیا پھوس ہو گئی ہوں اور میرے شوہر بھی بالکل بوڑھے ہیں، یہ سخت تر تعجب کی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کاموں سے تعجب کرتی ہو؟ خصوصاً تم جیسی ایسی پاک گھرانے کی عورت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تعریفوں کے لائق اور بڑی بزرگی اور اعلیٰ شان والا ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ بشارت حضرت ابراہیم کو دی گئی کیونکہ بچے کا ہونا دونوں کی خوشی کا موجب ہے۔ پھر فرماتا ہے یہ بشارت سن کر آپ کی اہلیہ صاحبہ کے منہ سے زور کی آواز نکل گئی اور اپنے تئیں 2 ہتھڑ مار کر ایسی عجیب و غریب خبر کو سن کر حیرت کے ساتھ کہنے لگی کہ جوانی میں تو میں بانجھ رہی، اب میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے تو مجھے حمل ٹھہرے گا۔ اس کے جواب میں فرشتوں نے کہا کہ یہ خوشخبری کچھ ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر پہنچائیں۔ وہ حکمت والا اور علم والا ہے، تم جس عزت و کرامت کے مستحق ہو وہ خوب جانتا ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ تمہارے ہاں اس عمر میں بچہ ہوگا
اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فرمان حکمت سے خالی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کہہ کے پکارا۔ دونوں باپ بیٹے ایک ہی جیسی شکل کے تھے۔ کبھی کبھی مغالطے میں لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ دیا کرتے اور حضرت ابراہیم کو ذبیح اللہ۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے میں تھوڑا سا فرق پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس وقت تک دنیا میں کسی انسان کے بال سفید نہ ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے آئینہ دیکھا تو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ بال کیسے سفید ہو گئے؟ اللہ سے عرض کیا، اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا نور ہے، اور فرمایا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ کوئی ہمارے خلیل کو ذبیح کہہ کے پکارے، اس لیے ہم نے سفید بال پیدا فرما دیے تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آپ کے بال سفید ہوئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی مسلم طور پر عطا فرمائی تھی، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، رسالت کے اعتبار سے بھی اور انسانیت کے اعتبار سے بھی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیمی ملت کا ایک شعار ختنہ ہے۔ توریت میں اللہ نے ابراہیم سے کثرت ذریت کا وعدہ کیا اور یہ عہد لیا کہ اگر ان کی نسل توحید پہ قائم رہی تو زمین سے اسے اقتدار دے گا۔ اس عہد کو یاد دلاتے ہوئے اللہ نے خطرے کو اس کی علامت قرار دیا۔ پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیرے پشت در پشت تیری نسل مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان میں ہے، اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ اور توریت میں اللہ نے انہیں حکم دیا اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس نے میرا عہد توڑا۔ چنانچہ یہ حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم نے گھر کے سب لوگوں کو جمع کیا اور اسی روز ان کا ختنہ کیا۔ ان میں حضرت اسماعیل بھی تھے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی اور اسماعیل کی 13۔ پھر اگلے سال اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم نے ان کا بھی ختنہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں قدوم ایک اوزار سے ختنہ کروایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے وفات پائی تو ان کی عمر 175 برس تھی اور وہ ہبرون میں مقفیلہ کے غار میں دفن ہوئے۔ اب اس مقام کو خلیل کہتے ہیں جو بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت شان کے پیش نظر جو انبیاء اور رسول کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن عزیز نے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ بیان کیا۔ ایک مقام پر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے ذکر ہے، اور بعض جگہ مختلف شؤون اور اوصاف کے پیش نظر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا۔ غرض حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی۔ اس کے بعد عوام اور جمہور کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور سب کو امر حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کے بہترین اصول و دلائل کو پیش فرمایا، اور نرمی شیریں کلامی مگر مضبوط و محکم اور روشن حجت و دلیل کے ساتھ ان پر حق کو واضح کیا، اور سب سے آخر میں بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت و الوہیت کا حق صرف خدائے واحد ہی کے لیے سزاوار ہے، اور بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اس کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کیونکہ وہ اور کل دنیا اسی کی مخلوق ہے، اور وجود و عدم کے قید و بند میں گرفتار، مگر اس کے باوجود کہ بادشاہ آزر اور جمہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے بھی اقرار پڑھنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہتا ہے وہی حق اور صحیح و درست، تاہم ان میں سے کسی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور قبول حق سے منحرف ہی رہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت و ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے رعایت تک سب نے متفق فیصلہ کیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، کیونکہ ایسے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی تحقیر کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کی جد و جہد کا معاملہ ختم ہو گیا، اور اب دلائل و براہین کی قوت کے مقابلے میں مادی طاقت و ستوت نے مظاہرہ شروع کیا۔ باپ اس کا دشمن، جمہور اس کی مخالف، اور بادشاہ وقت اس کے در پہ آزاد۔ ایک ہستی اور چار جانب سے مخالفت کی آواز، دشمنی کے نعرے اور نفرت و حقارت کے ساتھ سخت انتقام اور خوفناک سزا کے ارادے۔ ایسے وقت میں اس کی مدد کون کرے اور اس کی حمایت کا سامان کس طرح مہیا ہو؟ مگر ابراہیم علیہ السلام کو نہ اس کی پرواہ تھی نہ اس کے خوف۔ وہ اسی طرح بے خوف و خطر اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے بے نیاز، اعلان حق میں سرشار اور دعوت رشد و ہدایت میں مشغول تھے۔ البتہ ایک ایسے نازک وقت میں جب تمام مادی سہارے ختم، دنیاوی اسباب ناپید اور حمایت و نصرت کے ظاہری اسباب منقود ہو چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت بھی ایسا بڑا زبردست سہارا حاصل تھا جو تمام سہاروں کا سہارا اور تمام نصرتوں کا ناصر کہا جاتا ہے، اور وہ خدائے واحد کا سہارا تھا۔ اس نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، قوم کے عظیم المرتبہ ہادی اور رہنما کو بے یار و مددگار نہ رہنے دیا، اور دشمنوں کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ ہوا یوں کہ نمرود اور قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنوائی، اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی گئی۔
حتیٰ کہ اس کی شعلوں سے قرب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل اطمینان ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے اس سے بچ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، تب ایک گوپھن میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت آگ میں جلانے کی تاثیر بخشنے والے نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اپنی سوزش کا اثر نہ کرے اور ناری عناصر کا مجموعہ ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں سلامتی کے ساتھ سرد پڑ جائے، اور آگ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں برد و سلام بن گئی اور دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، اور ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالم و محفوظ دشمنوں کے نرغے سے نکل گئے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و فی امان اللہ۔